برگڑے صاحب ایک تو یہ آپ سے پتا کروں گا کہ کیا ہوا کہ ایک دم سے ایسے ایک سپیڈ پکڑ لیا اٹیکس نے، اور اسپیشلی فورسز کو نشانہ باجوڑ میں ہو، نارتھ میں ہو، کورم میں ہو، مختلف علاقوں میں ایک سیریز آف اٹیکس جو ہے وہ فورسز کے خلاف چل رہی ہے، اور اچھا خاصا میں یہ کہوں گا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. وجوہات کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئی؟ تھینک یو فخر. بالکل آپ کی بات بجا ہے. اچھا خاصا کنٹرول تھا اس وقت تک جب تک کہ افغانستان میں غنی صاحب کی حکومت تھی یا امریکن وہاں پر تھے، تو اس وقت چیزیں تھوڑی سی بہتر چل رہی تھی. ہمارے ایک دو واقعات ہوتے تھے، اتنے زیادہ سیریس نہیں ہوتے تھے. لیکن جب سے افغانستان میں نئی حکومت آئی ہے، طالبان کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد حالات میں تھوڑی سی ابتری آئی ہے، خرابی آئی ہے. واقعات بڑھ گئے ہیں دونوں طرف، بلوچستان میں بھی اور ہمارے KPK میں بھی، یا جو ہماری بارڈر بیلٹ یا جس کو ہم پرانا فاٹا ایریا اور ابھی سیٹل میں آ گیا اس میں. دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں دو امریکن نکل گئے ہیں، طالبان کی حکومت آ گئی ہے، لیکن وہاں پر جو TTP کے ایلیمنٹ تھے، ان TTP کے ایلیمنٹ کو ایک قسم کی میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ ایک تو طالبان کی سپورٹ شاید کم ہو گئی ہے. شاید اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کلیئرٹی ان چیزوں کی جو میرے پاس ہے اس کے حساب سے تو انہوں نے ان کو منع کیا ہوا ہے. شیخ صاحب نے، بلکہ یہ جو ان کے بڑے کچھ لیڈرز ہیں، کچھ دھڑے، ایک تو وہ ہم سب کو علم ہے TTP کے اچھے خاصے دھڑے ہیں. کچھ دھڑوں نے تسلیم کر لیا ہے شیخ ہیبت کو اپنے امیر کے طور پر، اور جب وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے یہ لازم ہو جاتی ہے کہ وہ امیر کے ہر حکم کو وہ مانیں گے. لیکن کچھ دھڑے ایسے ہیں جنہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے بطور امیر المومنین. تو وہ دھڑے یا ان کے جو چھوٹے موٹے دوسرے وہ انڈیویجول جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے شیخ ہیبت اللہ کو اپنا امیر المومنین، وہ دھڑے ابھی بھی پاکستان کی طرف کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ امریکن جب تھے تو ان لوگوں کے پاس ایک اینیمی تھا جس کے ساتھ یہ لوگ لڑ رہے تھے. افغان حکومت کی فورسز، امریکن فورسز، ان کے خلاف طالبان بھی لڑ رہے تھے، اور طالبان کو TTP کچھ حد تک سپورٹ بھی کیا کرتی تھی. ابھی یہ چیزیں کافی واضح ہو چکی ہیں. تو ایک کمبائنڈ اینیمی تھا جو کہ استعمال ہو رہا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی زندگی صرف ایک ہی ہوتا ہے مقصد ان کا لڑنا، ان کو اور کوئی چیز آتی نہیں ہے. افغان طالبان نے تو اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا. ان کا مقصد افغانستان سے امریکن فورسز کو یا انٹرنیشنل فورسز کو نکالنا تھا اور اپنی حکومت قائم کرنا تھا. وہ کامیاب ہو گئے. اب آ جاتے ہیں TTP کی طرف کہ TTP کا مقصد حیات کیا ہے، یا ان کا مقصد اس جنگ کا کیا ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ تو شریعت کا نام لیتے ہیں، لیکن شریعت کس قسم کی نہ ان کو علم ہے اور نہ شاید ہمیں علم ہے کہ یہ کون سی قسم کی شریعت مانگتے ہیں. اور اگر شریعت مانگتے ہیں تو شریعت مانگنے کا جو طریقہ کار ہے، کیا وہ یہی طریقہ ہے جس کو انہوں نے اپنانا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اکثر میرے ذہن میں آتا ہوتا ہے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں، اور اس چاہنے کے لیے کیا لازمی ہے جنگ کرنا؟ کیا یہ بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ابھی جو ان کی میں تو اس کو ہمیشہ لاسٹ ڈچ بیٹل بھی کہتا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ڈیسپریشن کی جنگ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہو تو پچھلے جب سے افغان طالبان نے حکومت سنبھالی ہے، TTP کے کچھ ٹاپ لیڈرشپ یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یہ افغانستان میں ایلیمنیٹ ہوئی ہے. ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے. ابھی پچھلے ہفتے بھی ان کا ایک TTP کا ایک سرکردہ وہ وہاں پر ہلاک ہوا ہے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے اس میں کہ یہ کوئی جوائنٹ ایفرٹس اس پہ بھی ہو رہی ہیں. اچھا سر، لیکن ایک چیز اور ہے کہ مطلب یہ بھی سننے میں یہ بات آ رہی ہے، میں بھی آپ کو زیادہ بہتر پتا ہو،
کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ حاصل ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتے کابل کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے طالبان حکومت کی ان کی نہ ہو, لیکن ان کے باقی کچھ لوگ جو بارڈر کے ساتھ نورستان کا علاقہ ہے یا پھر باقی جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ایڈجوائنٹ علاقے ہیں ان کے, تو شاید وہاں جی کی لوکل لیڈرشپ ان کو سپورٹ کر رہی ہو. لیکن یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ ان کو کچھ سپورٹ تو ہے, کیونکہ اگر وہ یہاں سے بھاگتے ہیں تو یقیناً وہاں پہ ان کے ٹھکانے بھی ہوں گے, ان کو سپورٹ ملتی ہوگی, لاجسٹک سپورٹ بھی, یا جس قسم کی بھی ہوگی وہ مل رہی ہوگی. دیکھیں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ایگزسٹ تو کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افغانستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, افغان عوام میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اینٹی پاکستان جو یا اینٹی طالبان گروپ جو افغانستان میں جنہوں نے پچھلے 20 سال طالبان کے ساتھ جنگ لڑی ہے, اس سے پہلے بھی وہ ان کے ساتھ جنگ لڑ, وہ ختم تو نہیں ہو گئے نا. اگر وہ ختم ہو چکے ہوتے یا انہوں نے تسلیم کر لیا ہوتا کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں, پاکستان نے بڑی ہماری مدد کی ہے, وہ چیزیں, اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایلیمنٹ ابھی تک افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے, ایک. دوسرا آئی ایس آئی کے, یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور جس صوبے کا آپ نے نام لیا نورستان, کنڑ, یہ علاقہ ان کا ہمیشہ سے ان کا گڑ رہا ہے, اور اسی علاقے میں ٹی ٹی پی کی بھی پریزنس یا وہاں پر شیلٹر, یہ بھی ہم سب کے سامنے بات واضح ہے, یہ حقیقت ہے. اور اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ علاقہ پنشیر کا علاقہ ہے, یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے طالبان کے خلاف احمد شاہ مسعود لڑتے رہے ہیں. اس کے بعد امر اللہ صالح وہیں گئے تھے, احمد مسعود نے بھی وہیں سے ایک قسم کے جہاد کا اعلان کیا تھا, لیکن حال تو وہ ختم ہو چکا ہے وہاں پر اس طرح کا. لیکن وہ اینٹی طالبان اینٹی پاکستان سیگمنٹ جو اس عوام کا ہے یا ان لوگوں کا ہے, وہ وہاں ایگزسٹ تو کرتا ہے. ایک چیز اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہاں سے سپورٹ بیس مل سکتی ہے, ناٹ ایٹ بیہسٹ آف دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, حکومت کی طرف سے تو کوئی سپورٹ. اور دوسری بات یہ کہ افغان طالبان کی حکومت کتنی طاقتور ہے, کتنا ان کا کنٹرول ہے پورے افغانستان کے اوپر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کنٹرول ہے. کنٹرول کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیا چیز دیکھتے ہیں؟ تو وہ فورس تو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے, وہ روز نئی کی نئی فورس ایمرج ہو رہی ہوتی ہے, وہ لوگ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہیں. لیکن ایز سچ ان 6 مہینوں میں, 6 سے 7 مہینوں میں, اگست سے ابھی تک 8واں مہینہ شروع ہونے والا ہے, اس میں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیکورٹی اپریٹس کسی سٹیبل ملک کی طرح ہوگا؟